السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حدید کا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وہ پرول آتا ہے رات کو دن میں اور پرول آتا ہے دن کو رات میں، یعنی وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر یہ آتی ہیں، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان سب میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال و جان کو خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، جبکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر، اور دیکھو وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم حقیقتاً مومن ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے، یعنی واضح آیات نازل فرما رہا ہے، روشن آیات نازل فرما رہا ہے، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے، یعنی بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، وہ فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور قتال کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ اگرچہ ان سب سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی قرض حسنہ، تاکہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور، پھر ان کے درمیان ایک فصیل یعنی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس فصیل کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ نعوذ بک من النار۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق انہیں پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی، لیکن تم نے اپنے آپ کو یعنی اپنے ہاتھوں ہی فتنے میں ڈالا اور تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی مومن ان کو کہیں گے کہ لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا اور تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، اور تم لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے یعنی شیطان نے۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری غمخوار ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہی غمخوار ہے مطلب
غم سننے کے لیے بھی وہی تمہاری دوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس قرآن کے آگے کہ جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کی اکثریت اب فاسقوں پر مشتمل ہے، یعنی نافرمانوں پر۔ جان لو کہ اللہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات واضح کی تاکہ انسان اپنے دل کو روشن کرے اور اپنی زندگی کو ہدایت پر گامزن کر دے۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ، ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے پاس، ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل، دل لگی کا سامان اور ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ انسانی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی رویدگی کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، یعنی وہ جب نباتات اگتی ہیں اس زمین سے تو کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اصل ہمیشہ کی زندگی جس میں انسان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، تو اس دنیا میں وہ اپنی بعد میں آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی وہ چاہے گا دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے، آمین۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور اس پر نہ اترایا کرو جو وہ تمہیں دے دے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان اس پر اترائے نہیں، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے۔ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور جو کوئی رخ پھیرے گا تو وہ سن رکھے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں تعریف والا ہے۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسری منفعتیں بھی ہیں، یعنی فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ یقیناً اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ ہم ہی نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، اور ہم نے انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب، تو ان کی نسل میں کچھ تو ہدایت یافتہ بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رسول، اور ان کے پیچھے بھیجا پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جو ایمان لے آئے، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا اپنی رحمت سے، اور وہ تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ نور عطا فرما دے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے فیصلے کریں، آمین۔
یہ اس لیے ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل پر اب ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور فضل یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔